بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صبغۃ رنگ، اللہ ہی اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نصارہ کی رسومات مذہبی میں سے ایک رسم استباغ تھی، جو اس طرح ادا کی جاتی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور اس نہلانے کو بچہ کی طہارت اور مذہب نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ یہ رنگ تو پانی کے ساتھ دھل کر ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہ رہا۔ اصل رنگ تو دین کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ ہے، جس سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور یہ رنگ تا حیات باقی رہتا ہے۔ اس رسم استباغ کو انجیل کی زبان میں بپتسمہ کے الفاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرے سے اور تمام حرکات و سکنات، معلومات اور عادات سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ اسلام نے اپنا عقیدہ پیش کرتے وقت کمال درجہ کی بے تعصبی اور فراخ دلی کا اظہار کیا، مگر یہودی اب بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہبی رنگ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک شخص یہودی یا نصرانی نہ بن جائے۔ حالانکہ رنگ دینے اور دین اختیار کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقتوں کا اقرار کرے، یہی اللہ کا رنگ اور دین ہے۔ صرف اسی تعلیم پر کاربند ہو کر ہم میں یہ جذبہ صادقہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی انسان کے آگے ہماری گردن نہ جھکے، اور تمام انسانوں سے باغی ہو کر ایک اللہ کی حکومت کو مان لیں۔ نمبر 2، دوسرا رنگ انسانوں کا خود تجویز کردہ ہے، جس کو قبول کرنے کے بعد انسان توحید سے نکل جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس تعلیم سے فطری جذبات کی تربیت ہوتی ہے وہی بہترین مذہب ہے، اور ہم اسی خدائے واحد کے پرستار ہیں۔ یہ کس قدر جہالت کا سوال ہے کہ اللہ کا رنگ کس قسم کا ہوگا۔ تعلیم یافتہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں۔ ایسے لوگوں سے تو جس قدر پرہیز ہو سکے
پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو رنگ سے مراد کیا ہے؟ دین ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ سارا دین میں بھرا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑو، اس پر چپٹ جاؤ، اس کو چمٹ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بدل ہے، یعنی یہ جو الفاظ ہے صبغت اللہ، یہ ملت ابراہیم کا بدل ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ ملت ابراہیم بھی پورا دین ہے۔ آمنا باللہ یہ بھی، وعد اللہ یہ بھی، اس طرح کے سارے الفاظ جو قرآن پاک میں ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ صبغت اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے دین میں رنگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرفوع حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں آخر میں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب رنگ بھی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آواز آئی اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ ان سے فرما دو، ان سے کہہ دو کہ تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اب آپ اللہ کے رنگ گننا شروع ہوں تو ہم کتابیں بھر جائیں گی پر اس کے رنگ شمار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔